اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال جبرائیل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سل من قطعک واعف عمن ظلمک وآت من حرمک۔ جناب جبرائیل کے سلسلے سے ملتا ہے کہ جناب جبرائیل رسول اکرم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کا خدا کی جانب سے پیغام ہے کہ اگر آپ صاحب خلق یا خلق عظیم بننا چاہتے، چونکہ لفظ خلق اور خلق میں فرق ہے۔ صاحب خلق ہونا یعنی تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں اس کے سردار، اور خلق یعنی اخلاقیات سے تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پوچھا ہے کہ آپ اگر یہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 3 کام کیجیے، اور رسول اسلام نے کہا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہی ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو بلندی اور انتہا تک پہنچاؤں، کامیابی تک لے جاؤں۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ چونکہ وقت نہیں ہے، بس اشارہ کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں یہ 3 کام ہو جائیں تو انسان ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے رزق و روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں طول عمر میں بھی اللہ کی جانب سے برکت عطا ہوتی ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ سل من قطعک۔ سل کہتے ہیں ملا لو، وصل کرنا یعنی ملانا، امر کا صیغہ ہے، ملاؤ، اپنے آپ کو متصل کر لو، من قطعک، جس نے تم سے رابطہ ختم کر لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ رابطہ۔ جس نے رشتہ داری بھی کیا کر لی ہے؟ ختم کر لی ہے، اس سے کیا کر لو؟ تم خود اپنے آپ کو کیا کرو؟ جا کر ملاؤ۔ روایات میں آپ جا کے دیکھیں، سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی نیکی اگر ہے تو وہ کہتے ہیں شہادت والی نیکی ہے، یعنی انسان اگر مرحلہ شہادت پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن معصوم کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ثواب ہے کہ اگر انسان کسی رشتہ دار سے رابطہ قائم کرنے کے لیے نکلتا ہے تو کئی شہادتوں کے ثواب اسے اللہ کی جانب سے۔ لہذا کوشش کریں، اس میں ہوتا ہے بہت سی چیزیں ہیں، لہذا چونکہ میں نے کہا تھا کہ میں گھروں میں جب گفتگو ہوگی تو یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ ملا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان انتظار میں رہتا ہے کہ بھائی یہ آئے، تب نہیں، ضروری ہے کہ وہ آئے، قدم آپ کا پہلے ہونا چاہیے کیونکہ ثواب آپ کو زیادہ چاہیے۔ لہذا سل من قطعک ایک جملہ ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا؟ واعف عمن ظلمک، کرے معاف کر دو اسے جس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ معاف کرنے کے لیے کہا ہے جس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ ظلم بھی بہت سی چیزیں ہیں، ظلم کی اقسام ہے، کبھی خارج سے کوئی ظالم آتا ہے اور ظلم کرتا ہے، اور کبھی انسان کے اپنے وجود کے اندر سے ظلم پایا جاتا ہے۔ لہذا ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ تو ظالم کیا ہے ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہم انسان اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ وقت اللہ نے دیا ہے تو اس کا بیکار صحیح کاموں میں ہم خرچ نہیں کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ پر ظلم ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے تو اس کا استعمال بندگی خدا میں ہونا چاہیے، ہم کہیں اور استعمال کرتے ہیں، یا ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر یہ ظلم ہو گیا ہے تو ایک مرتبہ معاف کیجئے، نا امید مت ہوئیے، آئیے بارگاہ خدا میں اور اس کے بعد دعا کیجئے۔ اسی طریقے سے تیسری بات جس کی جانب رسول سے متوجہ کر کے جناب جبرائیل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، اور تم عطا کرو اسے جس نے تمہیں روک دیا ہے، تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ اس کی کہیں مثال نہیں مل سکتی ہے سوائے دریائے محمد کے، کیونکہ ہمارے یہاں ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے تھوڑا سا انہوں نے راستہ روکا تو ہم اس سے زیادہ، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں دین سے زیادہ ہم اپنے وجود کو آگے رکھتے ہیں، جبکہ اہل بیت کے یہاں دین ہے، ان کا کردار ہی دین ہے۔ لہذا روایات میں آپ جا کے دیکھیں وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ،
جنہوں نے کربلا میں حسین والوں پر پانی کو حرام قرار دے دیا تھا. حرام سے مراد یہاں پر حرام شرعی نہیں ہے، یعنی انہوں نے روک دیا، ورنہ یہ کون ہوتے حرام و حلال کرنے والے؟ حرام و حلال بنانے والے تو آل محمد ہیں. لیکن آپ دیکھیں جا کے، میں نے کیا کہا، یہ کردار صرف آل محمد کے در سے ملتا ہے کہ ایک موقع تھا، دشمن آل محمد کربلا میں تیر و تلوار چلانے والا پیاسا تھا، پانی کے طلب میں بیٹھا ہوا تھا، مولا امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے سے سب کو عطا کر رہے تھے. ایک مرتبہ سر چھپائے ہوئے تھا، جب مولا دے کر آگے جانے لگے تو کہتا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. مولا نے کیا کہا کہ کیسے نہیں پہچانیں گے؟ آپ سوچیں اس مرحلے پر، جس نے ان کے گھرانے پر پانی کو حرام قرار دے دیا تھا، مانے بن گئے تھے، روک دیا تھا، بچوں کو پیاسا رکھا تھا، خود امام سید سجاد علیہ السلام. آپ ذرا سوچیں کہ ان کی پیاس کی وہ شدت کہ جب بھی کربلا کو یاد کرتے تھے روتے تھے. لہذا روایات میں ملتا ہے امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں، جب بھی پانی دیکھتے تھے رونے لگتے تھے، یہاں تک کہ وضو کے لیے پانی آتا تھا تو گریہ کرنے لگتے تھے. یہاں تک کہ ابھی عید آ رہی ہے، ذرا آپ دیکھیے گا جانوروں کو جب ذبح کیا جاتا ہے اس میں بھی روایت میں کہا گیا ہے، حکم اسلامی یہ ہے کہ جانور کو پہلے پانی پلاؤ پھر ذبح کرو. روایات میں ملتا ہے کہ مولا جب دکانوں سے گزرتے تھے قصاب کے اور جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے، کیا تم نے اسے پانی پلایا ہے؟ وہ کہتا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم مسلمان ہیں، پانی کیوں نہیں پلائے؟ مولا اس وقت ایک جملہ کہتے تھے، لیکن میرا بابا پانی مانگتا رہا لیکن اسے پانی نہ دیا گیا اور پیاسا کند خنجر سے شہید کر دیا گیا. سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ينقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. بار الہ تجھے واسطہ ہے اس ذکر کا، اس فرش عزا کا، آئے ہوئے مومنین کا، ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کا اور آنکھوں سے نکلے ہوئے پاکیزہ اشک کا واسطہ ہے. تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ جو لوگ بھی مریض ہیں، خصوصاً سمر بھائی کے مورد نظر جو ہیں، ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے اس ذکر کا، جن لوگوں نے بھی اس ذکر کا اہتمام کیا ہے، شریک ہوئے ہیں، ان کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ان کے بچوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، اور ساتھ میں علم دین و دنیا میں جو رکاوٹیں ہیں اسے ختم کر دے اور بہترین عالم باعمل بنا. بار الہ تجھے واسطہ ہے اس ذکر کا، امام مہدی کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.